سورہ حجرات جو ہے یہ معاشرتی لحاظ سے ہر انسان کو چاہیے کہ وہ اس کا مطالعہ کرے۔ جو اس کا پہلا رکوع ہے وہ بھی بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے، اور جو اس کا دوسرا رکوع ہے وہ بھی بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، اے ایمان والے لوگو، ایمان والے لوگ کون ہیں؟ اے نماز پڑھنے والے لوگو، زکوٰۃ دینے والو، حج کرنے والو، روزے رکھنے والو۔ ایمان والے لوگوں سے اللہ نے خطاب کیا ہے، اے ایمان والے لوگو، لا یسخر قوم من قوم، کوئی آدمی، کوئی قوم، کوئی برادری کسی دوسری برادری سے مذاق نہ کرے۔ یہ منع کیا ہے، کوئی آدمی کسی دوسرے آدمی کا مذاق نہ اڑائے۔ یہ مذاق کیوں کسی کا کیا جاتا ہے؟ کسی کو حقیر سمجھتے ہوئے، اس کو چھوٹا بنانے کے لیے اس کا مذاق کرنا تاکہ وہ دوسروں کی نظر میں چھوٹا ہو جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سختی سے اس بات سے منع کیا ہے۔ ایسے ہی کوئی آدمی اگر وہ دین کا مذاق اڑانا شروع ہو جائے، وہ کہے جی وہ داڑھی والے کو تنقید کرنا شروع ہو جائے، وہ دین کے شعار کا مذاق اڑائے۔ اگر کوئی مسلمان عورت وہ پردہ کرتی ہے تو اس کے پردے کا مذاق اڑانا شروع ہو جائے، وہ اللہ تعالیٰ کی قرآن کی آیات کا مذاق اڑائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مذاق اڑائے۔ سورہ توبہ کی 65 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، اگر آپ ان سے سوال کریں گے تو وہ کہیں گے جی ہم تو مذاق کر رہے ہیں، ہم تو ٹھٹھا کر رہے ہیں، ہم تو تمسخر کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مذاق کرنے کے لیے تمہیں اللہ کا قرآن ہی نظر آتا ہے، مذاق اڑانے کے لیے تمہیں اللہ کی ذات ہی نظر آئی ہے، اللہ کے رسول ہی نظر آئے ہیں، اللہ کی آیات ہی نظر آئی ہیں۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آج کے دن تمہارا عذر قبول نہیں کیا جائے گا۔ جو تم اللہ کے دین کا مذاق اڑایا کرتے تھے، آج کے دن تمہارا کوئی عذر ایکسیپٹ نہیں ہے۔ قد کفرتم بعد ایمانکم، تم نے تو ایمان قبول کرنے کے بعد کفر کر دیا تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے بارے میں جو اللہ کے دین کا مذاق اڑانے والے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم نے ایمان قبول کرنے کے بعد تم نے کفر کیا تھا۔ تو کبھی بھی اللہ کے دین کا مذاق نہ اڑایا جائے۔ وہ بعد ہمارے بھائی وہ جناب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں۔ جو لوگ رکوع جاتے اور رکوع سے سر اٹھاتے ہمارے بھائی وہ رفع الیدین نہیں کرتے، جو رفع الیدین کرتے ہیں وہ ان سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ مکھیاں اڑاتے ہو۔ بھئی اگر آپ نے یہ رفع الیدین نہیں کرنی تو آپ اس کا مذاق تو نہ اڑائیں۔ جب نماز شروع کرتے ہیں اس وقت تو آپ بھی یہ کام کرتے ہیں، پھر یہی بات آپ کے اوپر بھی فٹ ہوگی۔ جب آپ وتر کی نماز پڑھتے ہیں تو وتر کی نماز میں آپ بھی رفع الیدین کر رہے ہوتے ہیں۔ جب عید کی نماز پڑھتے ہیں تو عید کی جو 6 زائد تکبیریں ہیں اس میں آپ بھی رفع الیدین کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اگر یہی بات پھر آپ کے اوپر بھی فٹ ہوگی۔ اگر یہ سنت پر عمل نہیں کرنا تو اس کا مذاق نہ اڑایا جائے۔ تو انشاءاللہ کبھی ایک ایسا بھی میں خطبہ دوں گا جس میں طرفین کے دلائل ذکر کروں گا، کیونکہ ہمارا کام فتنہ فساد پھیلانا نہیں ہے، صرف دلائل کا ذکر کرنا کہ جو رفع الیدین کرنے والے ہیں وہ کیا دلائل پیش کرتے ہیں اور جو ہمارے بھائی رفع الیدین نہیں کرتے وہ کیا دلائل پیش کرتے ہیں۔ جب دلائل آپ کے سامنے آئیں گے وہ فیصلہ پھر آپ خود کر لیں۔ دوسری یہ بات ہے جو میں دلائل پیش کروں گا دنیا کے کسی عالم کے پاس بھی آپ جائیں گے وہ بھی وہی بات کرے گا جو میں یہاں پر آپ کو بتاؤں گا۔ تو خیر اللہ اور اللہ کے رسول کی آیات کا مذاق نہ اڑانا۔ بعض لوگ جب وہ نماز پڑھتے ہیں تو اپنے وجود کے مطابق اپنے قدم کھولنے چاہیے، بعض تو بالکل ہی اپنے آپ کو کلوز کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور بعض ضرورت سے زیادہ اپنی ٹانگیں کھول لیتے ہیں۔ ایسا کرنا افراط تفرید نہیں کرنی۔ تو بعد وہ اس بات کا بھی مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت انس کا بیان ہے بخاری شریف میں کہ جب ہم صف بندی کیا کرتے تھے تو ہم اپنا قدم دوسرے کے قدم کے ساتھ ملا لیتے اور کندھے کو دوسرے کے کندھے کے ساتھ ملا لیتے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب صف بندی کرو تو فرجہ سوراخ نہ درمیان میں چھوڑا کرو، خلا نہ چھوڑا کرو، درمیان سے شیطان گزرتا ہے، یہ حدیث ہے۔ اور بعد ہمارے بھائی وہ کہتے ہیں جی شیطان یہاں سے گزرتا ہے، جو 2 آدمیوں کے درمیان خلا ہے تو ٹانگوں کے درمیان سے کیوں نہیں گزرتا؟ تو بات یہ کہ جب واضح حدیث آ جائے، قرآن کا مسئلہ آ جائے، حدیث کا مسئلہ آ جائے تو تب عقل کو نہیں دوڑایا جاتا،
وہاں پر پھر قیاس نہیں کیا جاتا۔ اگر کوئی آدمی قرآن کی آیت آ چکی ہے، حدیث آ چکی ہے، تو وہ آگے سے قیاس کرنا شروع کر دے، عقل کو دوڑانا شروع ہو جائے کہ ایسے تو ہے، ایسا کیوں نہیں ہے، تو یہ قیاس کرنے سے ہمیں ایسے منع کیا گیا۔ بلکہ یہ ابلیس کا کام ہے، جب واضح حکم آ جائے تو ایسے قیاس کرنا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے کہا کہ آپ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو وہ کہنے لگا انا خیر منہ، میں آدم سے بہتر ہوں، خلقتنی من طین خلقتہ من طین، یا اللہ تو نے اسے مٹی سے پیدا کیا ہے، اور مجھے یا اللہ تو نے آگ سے پیدا کیا ہے، اور جب مٹی کو اوپر سے پھینکا جائے تو وہ نیچے کو آتی ہے، اور جب آگ کو جلایا جائے تو وہ نیچے سے اوپر کو آتی ہے، اور میں اس سے بہتر ہوں، لہذا میں اسے سجدہ نہیں کروں گا۔ تو فقہاء نے لکھا سب سے پہلے واضح اللہ کے حکم کے بارے میں جس نے قیاس کی عقل کو دوڑایا وہ ابلیس تھا۔ تو خیر میں بتا رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کوئی قوم، کوئی برادری کسی دوسری برادری سے مذاق نہ کرے۔ وہ بعض لوگ اگر ان کی ذات اچھی ہے تو وہ کہتے ہیں جی یہ تو آپ تو ذات کے نائی ہو، آپ تو ذات کے موچی ہو، آپ کی کیا حیثیت ہے؟ ایسی باتیں کرنا، کسی کا مذاق اڑانا، کسی کو حقیر سمجھنا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات سے منع کیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو آدمی کسی دوسری آدمی کا مذاق اڑا رہا ہے، ہو سکتا ہے اللہ کی نظر میں وہ مذاق کرنے والے سے زیادہ بہتر ہو۔ اور ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کو بھی منع کیا کہ کوئی عورت کسی دوسری عورت کا مذاق نہ اڑائے۔ ہو سکتا ہے جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ اس سے بہتر ہو، جو اس کا مذاق کر رہی ہے، جو اس کا مذاق اڑا رہی ہے، اور جس سے مذاق کیا جا رہا ہے وہ اللہ کی نظر میں بہتر ہو۔ بعض ایسے لوگ ہیں وہ حجاب کا مذاق اڑاتے ہیں، وہ اگر کوئی بہن پردہ کرتی ہے تو وہ جناب اس سے کہتے ہیں اب 1400 سال پیچھے جانا چاہتی ہو۔ اور دوسری یہ بات ہے کہ اگر کوئی آدمی حد سے زیادہ مذاق کرتا ہے تو اس کا رعب ختم ہو جائے گا۔ وہ جناب بعض آدمی وہ اسی وصف کے ساتھ مشہور ہو جاتے ہیں، یار وہ فلاں بڑا مذاقیہ آدمی ہے، یار وہ فلاں بڑا شغلی آدمی ہے، اس کے نام کے ساتھ وہ شغلی لفظ لگ جاتا ہے۔ مذاق کرنا کسی کا، دوسرے کو حقیر سمجھنا، اور جو آدمی جیسا کام کرتا ہے اسی وصف کے ساتھ وہ مشہور بھی ہو جاتا ہے۔ اور کوئی آدمی اگر حد سے زیادہ کسی کا مذاق اڑاتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی معاذ بن جبل فرماتے ہیں کہ مذاق کرنے سے دلوں میں کینہ پیدا ہوتا ہے۔ اس آدمی کے دل میں آپ کے بارے میں آئے گا یار یہ ہر وقت میرا مذاق ہی اڑاتا رہتا ہے، میرا مذاق ہی کرتا رہتا ہے، تو دلوں کے اندر نفرتیں پیدا ہوتی ہیں، دلوں کے اندر کینہ آتا ہے اس طرح۔ ہاں شرعی طور پر اگر کوئی ایسی بات ہے، شریعت کی حدود میں رہ کر کوئی ایسی بات کی جائے جس سے دوسرا مسلمان خوش ہو جائے، ہنس پڑے، تو یہ پھر مذاق کے ضمن میں نہیں آئے گا۔ ایسا مذاق کرنا شرعی طور پہ جائز ہے جس میں دوسرے آدمی کو حقارت والے انداز سے نہیں اس کو ذکر کیا جا رہا، تو ایسی بات کی جا رہی ہے جس میں سارے خوش ہو رہے ہیں اور سچی بات ہے، ایسی بات کی جا سکتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں آتا ہے کانوا یضحکون، وہ ہنسا بھی کرتے تھے، خوش طبع بھی کیا کرتے تھے، لیکن ان کے دلوں کے اندر جو ایمان تھا وہ پہاڑ کی مانی تھا۔ اور صحابہ بیان کرتے ہیں، تابعین بیان کرتے ہیں، آپ کے صحابہ بیٹھتے تو وہ مسکراتے، دین کی باتیں بھی کرتے، خوش ہوتے، لیکن جیسے ہی رات ہوتی تو کانوا رہبانا، راتوں کو وہ درویش بن جاتے، یعنی وہ ساری رات اللہ کے سامنے قیام کرتے، گریہ زاری کرتے۔ اور بعض ایسے لوگ ہیں وہ مذاق کر رہے ہوتے ہیں اور ساتھ جھوٹ بھی بول رہے ہوتے ہیں تاکہ میری باتوں سے لوگ ہنسیں۔ تو میں نے بتایا کہ جو آدمی جیسا کام کرتا ہے وہ نام اس کے ساتھ لگ جاتا ہے۔ اگر کوئی آدمی کسی کو جھوٹی باتیں کر کے ہنساتا ہے تو لوگ کہتے ہیں یار وہ فلاں بندہ وہ بہت ہنسان والا ہے، بڑا شغلی بندہ ہے، بہت ہنساتا ہے وہ، جبکہ ہماری شریعت نے ہمیں زیادہ رونے کا حکم دیا ہے، زیادہ ہنسنے کا کہیں بھی حکم نہیں آیا۔ جہنم کو یاد کر کے رونا، اپنی قبر کو، اپنے اعمال کو یاد کر کے رونا۔ جو آدمی تنہائی میں بیٹھا تھا اپنے گناہ یاد کر کے رونے لگ گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن اسے عرش کا سایہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ اور آپ نے فرمایا وَلَوْ عَلِمْتُمْ مَا أَعْلَمُ، لوگوں اگر آپ کو پتہ چل جائے جو میں اللہ کا نبی جانتا ہوں، لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا، تو تم ہنسو کم اور روو زیادہ۔ فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ نے مجھے مشاہدات کروائے ہیں اگر آپ کو بھی پتہ چل جائے تو آپ ہر وقت روتے ہی رہو، آپ ہنسنا ہی چھوڑ دو۔ اور آپ نے فرمایا کہ اگر اس بات کا ڈر نہ ہوتا تو میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا بھی کرتا کہ یا اللہ لوگوں کو قبر کا عذاب ہی سنا دے۔
آپ نے فرمایا کہ اس ڈر کی وجہ سے کہ اگر لوگوں تمہیں اللہ قبر کا عذاب سنا دے تم اپنے مردوں کو دفن کرنا ہی چھوڑ دو. آپ نے فرمایا اس وجہ سے میں نے اللہ سے دعا نہیں کی، وگرنہ ہر بندے کو پتہ چلتا کہ قبر میں اس طرح سے عذاب دیا جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اگر کوئی آدمی اپنے جلساء کو، اپنے ساتھیوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے، آپ نے فرمایا اس کے ایک جھوٹ کی وجہ سے اسے جہنم کی ایسی گہرائی میں پھینکا جائے گا جس طرح زمین سے ثریا ستارہ دور ہے. اور آپ جانتے ہیں یہاں سے آسمان کتنا دور ہے، اور ثریا ستارہ وہ سب سے بلندی پر ہوتا ہے. یعنی اتنی گہرائی کے اندر اسے جہنم کی آگ میں پھینکا جائے گا جو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ویل اللہ، ایسے آدمی کے لیے ہلاکت ہے، یکذب لیضحک بالقوم، جو اس وجہ سے جھوٹ بولتا ہے تاکہ اس کی مجلس کے لوگ ہنس پڑیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 مرتبہ فرمایا ہلاکت ہے ایسے آدمی کے لیے، تباہی ہے ایسے آدمی کے لیے، بربادی ہے ایسے آدمی کے لیے. اور جو آدمی حد سے زیادہ مذاق کرنے والا ہے، ایسا آدمی اس کی خوشی ختم ہو جاتی ہے، وہ کبھی خوش نہیں رہ سکتا. وہ ظاہری طور پر تو ہنسے گا لیکن دلی اللہ تعالیٰ اس کا جو چین اور سکون ہے اسی اللہ تعالیٰ چھین لیتے ہیں. پھر جو اللہ تعالیٰ کی آیات کا مذاق اڑانے والے ہیں ان کی تو نیندیں ہی اللہ تعالیٰ حرام کر دیتے ہیں. ایسے لوگوں کو کبھی راحت کی نیند نہیں آ سکتی. جو اللہ تعالیٰ کے دین کا مذاق اڑانے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کے قرآن کا مذاق اڑانے والے ہیں، اللہ کے انبیاء کا مذاق اڑانے والے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت جلدی پکڑ بھی کر لیتے ہیں. آدمیوں کی ایسی بات کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ فوراً اس کا محاسبہ ہی کر لیتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ان الملائکۃ لتضع اجنحتها رضا لطالب العلم. اس کی اور بھی کئی شواہد ہیں. آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی دین کی خاطر، علم کی خاطر اپنے گھر سے نکلتا ہے، وہ علم کے لیے آ رہا ہے، جیسے آپ جمعہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں، ساتھ یہ بھی چلو یار کوئی علم کی بات کا پتہ چلے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے جو نورانی فرشتے ہیں اس کے قدموں کے نیچے اپنے نورانی پروں کو بچھا دیتے ہیں. جب آپ اپنے گھر سے جمعہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں گویا کہ آپ فرشتوں کے نورانی پروں کے اوپر چل کر آ رہے ہوتے ہیں. اور ایک آدمی اس نے یہ حدیث سنی تو وہ کہنے لگا، وہ حدیث کا انکار کرنے والا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح اللہ نے مجھے قرآن دیا ہے، آپ نے فرمایا اس کی مثل اللہ نے ساتھ مجھے حدیث بھی عطا کی ہے. اور آپ نے فرمایا کہ میں کسی بندے کو، ایسے بندے کو نہ پاؤں کہ وہ ٹیک لگا کر بیٹھا ہو، جب اس کے پاس میری حدیث آئے تو وہ کہے ما وجدنا فی کتاب اللہ صدقنا. جو اللہ تعالیٰ کی کتاب میں حلال حرام کے مسئلے موجود ہیں بس میں تو اسے ماننے والا ہوں، جو حدیثوں میں موجود ہے میں اسے نہیں ماننے والا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا کوئی آدمی ایسی بات نہ کرے. جس طرح قرآن اللہ تعالیٰ نے آسمان سے نازل کیا ہے، ایسے حدیث کو بھی اللہ تعالیٰ نے آسمان سے نازل کیا ہے. ایک اس کی میں مثال دے دیتا ہوں قرآن سے ہی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو جب سے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو بنایا ہے، ان عدت الشہور عند اللہ اثنا عشر شہرا فی کتاب اللہ. فرمایا کہ جب سے اللہ نے زمین و آسمان کو بنایا ہے تو اللہ تعالیٰ نے 12 مہینے بنائے ہیں، اور 12 مہینے وہ قرآن میں ہیں، اللہ کی کتاب میں ہیں. قرآن میں نہیں، اللہ تعالیٰ کی کتاب میں ہیں. اب اگر کسی آدمی کو نوح علیہ السلام جتنی عمر بھی مل جائے اور وہ کتاب اللہ اگر صرف قرآن کو ماننے والا ہے، اس سے 12 مہینے دکھائے کہاں پر ہیں. اور اللہ نے فرمایا منہا اربعۃ حرم، ان میں سے 4 حرمت والے مہینے بھی ہیں، وہ بھی قرآن سے دکھائے. قرآن میں کہیں نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ذکر ہے کہ مہینے کون سے ہیں اور حرمت والے مہینے کون سے ہیں. ایسے ہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حج کے معلوم مہینے ہیں، وہ کون سے ہیں اللہ نے ذکر نہیں کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے. وغیرہ کوئی آدمی ربیع الاول میں جائے، وہ حافظ عتیق الرحمان صاحب سے جناب ویزا لے لے اور جناب ربیع الاول میں جا کر حج کر کے آ جائے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا حج کے معلوم مہینے ہیں. وہ کون کون سے ہیں؟ شوال کا مہینہ، ذوالقعدہ کا مہینہ، ذوالحجہ کے پہلے 10 دن. اگر کوئی آدمی ان مہینوں میں حج کے لیے جانا چاہے تو حج کے لیے جا سکتا ہے. عمرہ کرے، اپنا احرام کھول دے، اس کے بعد جب 9 تاریخ آئے تو دوبارہ احرام باندھ لے، حج کر لے. شوال کا مہینہ، ذوالقعدہ کا پورا مہینہ اور ذوالحجہ کے 10 دن. تو خیر میں بتا رہا تھا جو پہلی برائی، اگر کوئی آدمی حد سے زیادہ مذاق کرنے والا ہے
تو ایسے آدمی کے لیے تباہی بربادی، اللہ تعالیٰ حقیقی چین اور سکون اس سے سلب کر لیتے ہیں۔